وزیر اعظم کی زیر صدارت چیئرمین نیب کی تقرری سے متعلق مشاورتی اجلاس، وزیر اعظم نے نئے چیئرمین نیب کی نامزدگی کا عمل شروع کرنے کا ٹاسک وزیر قانون کو دے دیا۔ وزیر اعظم کا چیئرمین نیب کی تقرری پر منگل یا بدھ کو دوبارہ اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپوزیشن کا احتجاج، بولنے کی اجازت نہ ملنے پر نعرے لگائے، بینرز لہرا دیے۔ قومی اسمبلی میں خواجہ آصف بولے کہ عوام پر پیٹرول اور گیس کا بم پھر گرا دیا گیا، عوام پر رحم کریں۔ شازیہ مری بولیں اسپیکر بتائیں پولیس ہر مہینے عوام پر پیٹرول بم گرانے والے گینگ کو کب گرفتار کرے گی؟ سینٹ میں قائد ایوان شہزاد وسیم کو اپوزیشن کو بحث کرنے کی تحریک لانے کا مشورہ۔ رضا ربانی نے کہا کہ 15 روز قبل عوام پر پیٹرول کا بم پھینکا گیا اور کل دوبارہ قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ حکومت نے سعودی عرب کے ساتھ تیل کی قیمتوں سے متعلق معاہدہ کیا، وہ کہاں ہے؟ پاکستان میں پیٹرول اب بھی خطے اور دنیا سے سستا ہے، وزیر اعظم کو غریبوں کا احساس ہے اسی لیے زیادہ اضافے سے منع کیا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا پیٹرول مہنگا کرنے کا دفاع، آئندہ کچھ دنوں میں مہنگائی کم ہونے کا دلاسا بھی دیا۔ کہا کہ حکومت کو نقصان ہو رہا ہے، اس کے باوجود چینی 90 روپے کلو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ روز میں گھی کی قیمت 300 روپے فی کلو سے نیچے آ جائے گی۔ غریب طبقے کو براہ راست سبسڈی دیں گے، لوگوں کو مچھلی نہیں دیں گے، مچھلی پکڑنا سکھائیں گے۔ مہنگائی کم کرنے کے لیے انتظامی ایکشن لیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا پیٹرولیم اور ایل پی جی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ کہا عمران نیازی آئی ایم ایف چلے گئے، خودکشی بھی نہیں کی، عوام کو خودکشی پر مجبور کر دیا۔ مہنگائی کے ہفتہ وار بم گرا کر عوام سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عوام تاریخی مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ شعلوں کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ اے این پی کے زاہد خان بولے کہ حکومت فوری طور پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف تحریک میں تیزی لائیں گے۔ ستمبر میں مہنگائی ربع مالی سال کی بلند ترین سطح 8.98% پر پہنچ گئی۔ شہروں میں 9.13% اور دیہات میں مہنگائی کی شرح 8.77% رہی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ستمبر میں شہروں میں چکن 42.4%، پیاز 32.49%، دال مسور 15.7%، انڈے 14.6%، آٹا 9.69%، گندم 7.31%، سرسوں کا تیل 4.56%، سبزیاں 3.9%، کوکنگ آئل 3.64%۔ 60 روز میں منتخب نمائندے کا حلف لازمی قرار دینے کے صدارتی آرڈیننس کے خلاف نون لیگ کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں قرار دیا کہ اس معاملے میں عدالت کا اختیار استعمال کرنا مفاد عامہ میں نہیں، توقع ہے سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں تنازعات حل کریں گی۔ آرڈیننس کا مقصد ہے کہ کوئی منتخب نشست خالی نہ رہے۔ آرڈیننس کے خلاف درخواست گزار جماعت کے پاس متبادل فورم موجود ہے۔ جب اپوزیشن کے پاس سینٹ میں اکثریت موجود ہے تو پھر وہ اسی فورم پر جائیں۔ کیا اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری اکثریت سینٹ میں موجود ہے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے؟ عدالت کو اس قسم کے سیاسی معاملے میں کیوں پڑنا چاہیے؟ کون سا قانون کہتا ہے کہ وفاقی وزیر پر انکوائری شروع ہو جائے تو اسے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے؟ سپریم کورٹ کا استفسار۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن اگر فورن فنڈنگ کیس کی انکوائری کر رہا ہے تو کیا وزیر اعظم بھی مستعفی ہو جائیں؟ وفاقی وزیر خسرو بختیار کو بطور وزیر کام سے روکنے کی درخواست پر سماعت میں جسٹس عمر عطا بندیال نے درخواست گزار سے کہا کہ آپ کے کیس میں کوئی جان نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے مثال دی دوسرے ملکوں میں ریلوے حادثے پر وزیر مستعفی ہو جاتے ہیں، یہ اخلاقی اقدار کی بات ہے جو جمہوری نظام میں مختلف ہوتی ہے۔ حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی شہر میں کرنٹ لگنے سے جاں بحق افراد کے لواحقین کو 35 لاکھ روپے فی کس معاوضہ ادا کرے، نیپرا نے ہدایت جاری کر دی۔ نیپرا نے جولائی 2019 سے اکتوبر 2020 تک کرنٹ لگنے سے جاں بحق 15 افراد کے لواحقین کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ ہیسکو مجموعی طور پر 3 کروڑ 10 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرے گا۔ جنگ اور جیو گروپ کے بانی میر خلیل الرحمان مرحوم کی اہلیہ محمودہ خلیل الرحمان 95 سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئیں۔
مسز محمودہ خلیل میر شکیل الرحمان کی والدہ اور میر ابراہیم رحمان کی دادی تھیں۔ مرحومہ کو نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ پشاور میں جی ٹی روڈ پر گڈز ٹرانسپورٹ اڈے میں پلاسٹک کے ڈرم سے لاش برآمد۔ سی سی پی او پشاور کا کہنا ہے کہ لاش کراچی کے علاقے سچل سے اغوا کیے جانے والے عمر فاروق کی ہے۔ عمر فاروق کو دوست نے اغوا کیا، 1 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا، قتل کر کے لاش بذریعہ ٹرک کابل روانہ کی تھی۔ سلطان خان نامی شخص نے 1 ستمبر کو کابل کے لیے کنٹینر بک کروایا تھا۔ ٹرانسپورٹ اڈے کا مالک شامل تفتیش۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کراچی پولیس سے رابطے میں ہے۔ مالاکنڈ کے علاقے بٹخیلہ میں خاتون اور اس کے والد کے قتل کا ملزم گرفتار، اسلحہ برآمد۔ خاتون نے 11 ستمبر کو پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا تھا کہ اسے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اعلیٰ حکام سے تحفظ کی اپیل کی تھی۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز پر غیر حاضری میں فرد جرم عائد، نیب کے گواہ آئندہ سماعت پر طلب۔ احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ، آشیانہ اور رمضان شوگر مل کیسز میں کمر کی تکلیف کے باعث شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباز نے کہا کہ مہنگائی کے طوفان میں عوام کا کچومر نکل گیا ہے، یہ طوفان حکمرانوں سے نجات کے بغیر نہیں رک سکتا۔ مزید سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی۔ لاہور میں رواں سال 73 بچوں اور 14 بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق بچوں سے زیادتی کے 63 ملزمان گرفتار کر لیے گئے، بچیوں سے زیادتی کے 23 ملزمان گرفتار کیے گئے، بچوں سے زیادتی کے 9 مقدمات جھوٹے نکلے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی، افغانستان کی صورتحال، اشتراک اور انسانی بنیادوں پر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ڈنمارک سے مشترکہ مفاد پر مبنی باہمی تعلقات بڑھانے کا منتظر ہے۔ مزدار میں وٹ کے قریب سڑک پر تعمیراتی کام اور پھسلن کے باعث کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند۔ کراچی کوئٹہ قومی شاہراہ پر سفر کرنے والی سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں، مسافر پریشان۔ اسسٹنٹ کمشنر وٹ کا کہنا ہے کہ چند گھنٹوں بعد سڑک بحال کر دی جائے۔ گوادر کو بجلی دو، پانی کا بحران ختم کرو۔ جماعت اسلامی کے تحت گوادر بازار میں احتجاجی مظاہرہ، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گوادر میں پانی کا بحران ختم کیا جائے، بجلی فراہم کی جائے اور مچھلی کے غیر قانونی شکار کو روکا جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ امریکی سینیٹرز کے مجوزہ مسودہ قانون پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ امریکہ میں لابیز اور ہمارے ہمسائے اس بل کے پیچھے ہیں۔ کانگریس کو افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو سمجھنا چاہیے۔ افغانستان کے معاملے پر پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانا مسئلے کا حل نہیں۔ ڈنمارک کے ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے کہا کہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں دہشت گرد گروپ دوبارہ منظم ہو۔ افغان حکومت نے پاکستان سے مریضوں کے علاج اور پاکستان داخلے میں مدد کی اپیل کر دی۔ پاک افغان سرحد تورخم بارڈر پر ایمبولینسز کی لمبی قطاریں۔ طالبان کے انچارج سید غازی اللہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ مریضوں کے داخلے کے لیے پالیسی میں نرمی کرے۔ پاکستان پر انگلیاں نہ اٹھائی جائیں۔ 20 امریکی سینیٹرز کو سابق صدر ٹرمپ پر تنقید کرنی چاہیے جو پاکستان اور غنی حکومت سے قیدی رہا کروا کے طالبان کو اقتدار میں لائے۔ امریکی سینیٹر کرس وین ہولن کی افغانستان کی صورتحال اور پاکستان کے کردار سے متعلق امریکی کانگریس میں پیش بل پر تنقید۔ پاکستانی امریکن ڈیموکریٹ طاہر جاوید سے گفتگو میں کہا کہ ٹرمپ حکومت نے دوحہ معاہدے میں افغان فورسز پر حملے روکنے تک کا نقطہ شامل نہیں کرایا۔ کہا کہ کوئی بھی امریکی سینیٹر کسی بھی معاملے پر بل پیش کر سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ قانونی حیثیت اختیار کر لے۔ اور پاکستان کے معروف اداکار چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کے مداح آج ان کی 83ویں سالگرہ منائیں گے۔